زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی طرف سے دوبارہ پاکستان مخالف بیانات آنے پر -1 فارمولے کے تحت فاروق ستار کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس دوران ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور ایم کیو ایم کے ایک ایسے ترجمان جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے الطاف حسین کے ہر بیان کی جسٹیفیکیشن پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، حوالات میں ایک رات گزارنے کے بعد ہی سیاست سے توبہ طائب ہو گئے۔ بہرحال جوڑ توڑ بلکہ توڑ اور کہیں اور جوڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ دفاتر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ کو وزارت داخلہ کی طرف سے ایک ریفرنس بھی بھجوایا گیا ہے، اور الطاف حسین کو قصہ پارینہ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کراچی کو دہشت گردی، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، گراؤ جلاؤ اور اغوا برائے تاوان جیسے جرائم سے نجات دلا کر امن کا گہوارہ بنا سکیں گے، یا پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی ہب ایم کیو ایم کے رحم و کرم پر ہی رہے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ایم کیو ایم کے حوالے سے گزشتہ ہفتے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ترجمان ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے جو 22 اگست کو تقریر کی اور جس کے بعد انہوں نے معافی بھی طلب کی تھی، اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جو عرضہ سرائی کی ہے پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف، کیا ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے خلاف جو ہے غداری کا مقدمہ نہیں بننا چاہیے اور ایم کیو ایم کو بحیثیت جماعت بین نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ خطابات جن میں انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے اور پاکستان کے بارے میں زہر فشانی کی اور فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، یہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کسی پریشر کے تحت انڈر پریشر ہو کر یا کسی ایسی حالت میں جس میں انسان اپنی ذہنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس میں کیا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت کیے گئے ہیں، اور پروگرام یہ تھا کہ سارے کراچی میں اس کی آگ لگا دی جائے۔ وہ خوش قسمتی پاکستان کی یا رینجرز نے اس معاملے میں زیادہ اچھی اسٹریٹجی اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو فسادات تھے وہ ایک ٹاؤن تک محدود ہو کر رہ گئے اور جلد ہی وہ ختم ہو گئے۔ ڈی جی رینجرز کی جو پریس بریفنگ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس کا مطلب وہ بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی پروگرام وہ اس طرح نہیں چل سکا، تو وہ انہوں نے اس پر معافی طلب کر لی، اور معافی طلب کرنا وہ ان کا ایک روٹین کا پرانا وتیرہ ہے ان کا۔ بات کرو، برا بلا کہو، پھر معافی مانگتے رہو۔ یہ معافی مانگنا وہ اس میں کوئی اپنی شخصیت کا نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، معافی کو ایک آدھ دفعہ کسی بات پر مان لے تو اچھی بات ہوتی ہے، کسی نے آپ کو ایسا، لیکن آدمی کا وتیرہ بن جائے کہ آدمی برا بلا کہتا رہے اور معافی کنٹروورشل بیان دے دے، ایک ہائپ کریٹ کر دے اور اس کے بعد معافی مانگ لے، یہ ایک انتہائی بزدل اور انتہائی بیمار ذہنیت کی نشانی ہے۔ بہرحال انہوں نے باہر میں امریکہ میں کیا، اور امریکہ میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے، اور وہاں کچھ لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے بھی جلائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ساؤتھ افریقہ میں اسی طرح انہوں نے یہاں تک کہا کہ طالبان، القاعدہ اور جو یہ داعش ہے اس کو بنانے والی فوج جو ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، یہاں تک کہہ گئے میں خود اس فوج کے خلاف لڑوں گا۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ دیکھیے، الطاف حسین کی ایک یہ تاریخ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ مختلف اوقات پہ یہ اگر موقع یہ جو بات انہوں نے کی یہ تو ناقابل معافی ہونی چاہیے۔
میں اس طرف اب آؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک الطاف حسین کا تعلق ہے اس پر تو یقیناً غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے کہ اس میں اب کوئی بات باقی نہیں رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غداری ثابت کرنے میں خود ان کے ویڈیوز جو ہے، جو ان کے آڈیوز جو ہے وہ کام آئیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم پر پابندی لگا دی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس میں سے ہونا یہ چاہیے کہ ایم کیو ایم کا جو عسکری ونگ ہے اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے، عسکری ونگ کا، اور سیاست میں اسلحے کے استعمال کو یہ بالکل اس کو ختم کیا جائے۔ سر عسکری ونگ کو تو مانتے نہیں، ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے یا اب یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے وہ نہیں مانتا کہ عسکری ونگ کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ جلد بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ عسکری ونگ تو ایک لحاظ سے ان کا یہ کہیں کہ تھا نہیں، غلط ہے، تھا یہ کہیں کہ اب ختم ہو چکا ہے کافی حد تک، اس لیے سر اگر وہ ختم ہو چکا ہوتا تو 22 اگست کو ایک تقریر پہ ہنگامے کیوں ہوتے؟ اگر ختم ہو چکا ہوتا وہ ٹمٹماتا چراغ کے بجھنے والی بات ہے۔ یعنی کبھی ایک یہ تھا کہ بس کا چھوٹا سا حادثہ ہو جاتا تھا تو اس پر ساری کراچی بند ہو جاتی تھی ان کے ایک حکم سے۔ آج الطاف حسین سے کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس پر ایک دکان بند نہیں ہوئی، اس پر ایک احتجاج کی صدا بلند نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اور اس پر کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ یا گولیاں چلائے یا بازاروں میں آئے، ایسی کوئی حرکت نہیں وہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یا کہ ان کا عسکری ونگ یا ختم ہو گیا ہے یا اب بالکل زیر زمین چلا گیا ہے، لہٰذا اس کے عسکری ونگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سر میں آپ کو ذرا روکوں گا، یہ فرمائیں کہ جیسے پاکستان میں دوسری جماعتیں جب ملک میں بدامنی پھیلاتی ہیں، ہم ٹی ٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی جماعتیں ہیں جن کے خلاف ایکشن لیا گیا اور ان کو بین کیا گیا؟ وائی ناٹ ایم کیو ایم؟ دیکھیں اگر ان کو بین بھی کیا گیا تو ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے، اور انہوں نے کیا کیا، مثال کے طور پر نیب کو بین کیا گیا تو اے این پی بن گئی اور وہی لوگ دوبارہ آ گئے۔ اسی طرح اور بھی مختلف جماعتیں جو ہیں، لشکر جنگوی کو بین کیا گیا، لیکن انہوں نے سپہ صحابہ پر کو بین کیا گیا، وہ لشکر جنگوی بن گئی، نام بدل لیتے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جس مسئلے کی بنیاد پر اس قسم کی جماعتیں بنتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مہاجر جن میں اکثریت، جن کی عظیم اکثریت، میں دوبارہ دہراؤں گا، جن کی عظیم اکثریت محب وطن بھی ہے اور جن کی عظیم اکثریت پاکستان سے بھی محبت کرتی ہے، اسلام سے بھی محبت کرتی ہے، سچے پاکستانی ہیں، وہ ان حوالے سے گمراہ ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی سیاسی قوت کو ختم کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایم کیو ایم کو سیاسی طور پر مثلا انہیں بتاخوری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، انہیں فطرے کی پرچیاں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایسا جو کرے اس پر انتہائی سخت گرفت کی جائے، لیکن انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ یعنی ان کے غیر قانونی اقدامات جو ہیں اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایم کیو ایم نصیحت جماعت نہ ہو، اگر آپ ایم کیو ایم پر پابندی لگائیں گے تو کوئی ایم کیو ایم کی بجائے ایم یو ایم یا اس طرح کا ملتا جلتا نام رکھ لیں گے، وہی کریں گے، تو اس سے لوگوں کی ہمدردیاں ان سے اور بڑھ جائیں گی۔ انہیں کھل کھلا کر سیاسی کام کرنے کی اجازت دی جائے، کھل کھلا کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن جس شخص کے بارے میں بالکل جس شخص کے بارے میں کوئی عسکریت پسندی، کوئی ٹارگٹ کلنگ، کوئی بتاخوری، اس طرح کی کوئی بات ثابت ہو جائے تو اسے پھر میں تجویز کروں گا اسپیئر نہیں کرنا چاہیے، اسے فوجی عدالتوں میں سخت ترین سزا دلائی جائے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک ریفرنس فائل کیا برطانیہ میں الطاف حسین کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، یہ فرمائیں کہ یہ ریفرنس جو ہے الطاف حسین کے خلاف جو ہے کارگر ثابت ہوگا یا یہ حکومت پاکستان کا نمائشی اقدام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ کی حکومت کی دوغلی پالیسی ہے کہ وہ وہاں کے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے، پہلے انہوں نے اسائلم لیا تھا، وہاں پر باقاعدہ وہ برطانوی شہری کی حیثیت میں رہ رہے ہیں، اور وہاں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان پر برطانوی حکومت کی آلریڈی نظر ہوگی۔ منی لانڈرنگ کا کیس ان پر ہے، عمران فاروق کیس کے حوالے سے وہاں تفتیش ہو رہی ہے،
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے جو وہ خطاب کر رہے ہوں اور جو یہاں پر انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں وہ ان کے علم میں نہ ہوں، جو ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو اور رہا ہو۔ برطانوی شہری کوئی بھی ہو وہاں رہ کر کسی دوسرے ملک میں بدامنی پھیلانے کی اور کھلم کھلا بغاوت کی ایک طرح سے مطلب وہ کر رہا ہو، اور وہ پاکستانی حکومت سے کہیں کہ جی ہمیں ثبوت فراہم کیے جائیں تو ہم ایکشن لیں گے۔ پاکستانی حکومت کو تو کام ہے کہ پاکستانی حکومت باقاعدہ سفارتی سطح پر بھی برطانیہ سے اپروچ کرے اور وہاں پر اس مسئلے کو اٹھائے کہ جی آپ کا ایک شہری جو ہے وہ مطلب ہمارے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ثبوت بھی مہیا کرے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اپنا مطلب ابھی حال ہی کی مثال ہے کہ وہاں پر ایک صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ وہ وہاں پر داعش کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو پاکستان سے یا شام سے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں مانگے، ان کی اپنی تفتیش ہے۔ تو اسی طرح الطاف حسین کے خلاف بھی اگر وہاں پر بیٹھ کر وہ کسی دوسرے ملک میں فساد برپا کرنے کی اور بدامنی پھیلانے کی، انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جاؤ فلانے ٹی وی پر حملہ کرو، تو یہ تو میرے خیال سے ان کے اپنے اور وہاں پر ان کے جو وکلاء ہیں ان سے یہاں پر رائے لی گئی ہے، ان کے قانون کے تحت بھی مطلب یہ ایک جرم ہے اور ان کو خود سے ایکشن لینا چاہیے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت جا کر وہاں کو ریفرنس دائر کرے گی تو پھر وہ کیس شروع ہوگا۔ ہاں، پاکستان کی حکومت کا اپنا ایک یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ملک کے حوالے سے مطلب پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے گئے ہیں اور پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف مطلب حرزہ سرائی کی گئی ہے، تو اس کے خلاف سے پاکستانی حکومت نے تو بلکہ دیر کر دی ہے۔ تو 22 اگست کا معاملہ ہے اور اب یہ پورا 10 دن گزر گئے ہیں، تو پاکستانی حکومت کو تو یہ بہت پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا فوری طور بریگیڈ پر۔ صاحب یہ فرمائیں کہ اگر الطاف حسین جو ہے برطانوی شہری ہوتے اور ایم کے ایم جو ہے یہ برطانیہ میں جماعت ہوتی اور الطاف حسین برطانوی شہری ہونے کے ناطے کراچی میں بیٹھ کے اس کو آپریٹ کرتے، تو کیا عالمی ضمیر اسی طرح ریئیکٹ کرتا جس طرح آج کر رہا ہے یہی تو الطاف حسین کے حوالے سے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں عالمی ضمیر کے حوالے سے بات عالمی کر رہا ہوں کہ ضمیر اس کے کا حوالے ریئیکشن سے کیا ایسا ہی ہوتا؟ عالمی میڈیا، عالمی ضمیر پاکستان کے حوالے سے ایک دوغلی پالیسی پر چل رہا ہے، اور بظاہر تو مطلب یہی لگتا ہے کہ یہ پراکسی وار پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے، کوئی بہت بڑا ایک ڈیفرنٹ ایجنڈا ہے جس کے لیے مطلب ہے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے وہ قوتیں جو ہیں متحرک ہیں، اس میں جیسے را کا بھی یہ نام آتا ہے یا اور ایجنسیز کا نام آتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی مطلب کوئی ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کی گیم لگتی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے مطلب ہم یہ نہیں کہ ہم سازشی تھیوری کہہ کر وہ یہ کہہ کر کے جی ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے ہم بیٹھ جائیں۔ ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا چاہیے، ہمارے اپنے گھر کے اندر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مطلب تطہیر، بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے، لیکن جو بھی سیاسی جماعت کو اس قسم کا سلوگن لگاتی ہے اس کے خلاف باقاعدہ مطلب یہاں پر بھی تو آخر کو قانون ہے کہ نہیں، سیاسی جماعتوں کا قانون ہے نا، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، مینیفیسٹو ہوتے ہیں، اس مینیفیسٹو میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن بھی نظر ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن بذات خود مطلب کسی سیاسی جماعت پر پابندی بھی لگا سکتی ہے، یا ان کے ایسے امیدوار جو ایسی حرکتیں کریں ان کے خلاف ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں اپنا گھر بھی ان آرڈر کرنا چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ جی دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور ہم بس اسی کا راہ گلاپتے رہیں۔ ہمیں اپنی مطلب درون بینی سے بھی کام لینا چاہیے، اپنے اعمال پر اور اپنے اندر کی جو صورتحال اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو ایز اے سیاسی جماعت اس سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ بہرحال پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی طور پر بھی حل ہونا چاہیے، اس کے بہت سے سیاسی عوامل ہیں، بہت سی محرومیاں ہیں جس کے حوالے سے وہاں ایم کیو ایم نے ایک قوت اور طاقت پکڑی ہے۔ خالی ہم اس کا عسکری ونگ کہہ کر اور بھتہ خوری کہہ کر یا پرچیاں کہہ کر ہم اس کو نہیں مطلب انڈر کارپٹ کر سکتے۔ وہاں کے عوام کے جائز مطالبات ہیں، ان جائز مطالبات کو سیاسی سطح پر، صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر حل کرنے کی بھی ضرورت ہے ان اقدامات کے ساتھ۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمایا کہ جیسے بریگیڈ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ریفرنس فائل کرنے میں ڈیلے کیا، لیٹ کیا، اتنے دن گزر گئے ہیں اور اب پاکستانی حکومت جو ہے وہ جاگی ہے۔ یہ بتائیں کہ الطاف حسین کے خلاف ایکشن لینے کے لیے حکومت پاکستان کو کمیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ کمیٹیاں کیوں حائل ہیں اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے؟ میرا خیال مختصر سا جواب ہے اس کی، کسی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ہوم سیکرٹریز کی زیر نگرانی کمیٹی بنی ہے جو اپنی سفارشات دے گی، پھر ہم الطاف حسین کے خلاف ایکشن لیں گے کہ مطلب دیکھیں گے کہ ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف۔ یہ پاکستان کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس مسئلے کو بھی دبانا ہو اس کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں۔ تو یہ میں صاف بات سمجھتا ہوں کہ جو انداز اختیار کیا حکومت نے الطاف حسین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا بھی، وہ بھی اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے
تو آپ کا خیال میں یعنی پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ان کی محرومیاں جو ہیں ان کا جائز حل ہونا چاہیے، بالکل، لیکن الطاف حسین کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن، غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، جی۔ ایک چیز ہے ایک سیاسی جماعت، ایک ہے کہ اس سیاسی جماعت کے قائد نے ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو الطاف حسین کے نام سے وہ پارٹی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، پاکستان میں ایم کیو ایم رجسٹرڈ ہے فاروق ستار کے نام سے، اس حوالے سے رجسٹرڈ ہے، وہ قائد تحریک ہیں، اور انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو استعمال، جیسے وہ وہاں سے خطاب کرتے ہیں، پہلے تو خطابات پر پابندی لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں خطاب کیسے ہو گیا ہے، اس میں جو حرزہ سرائی کی ہے، تو لہٰذا اس چیز کے خلاف پاکستان کی حکومت کو بہت پرو ایکٹیو حصہ وہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ پرو ایکٹیو کام نہیں کیا۔ میں پھر اس پہ آتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ الطاف حسین ایک بیان دیتے ہیں، وہاں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ میڈیا پہ نشر نہیں ہو رہا اور پابندی ہے اور نہیں نشر ہو رہا، وہ ایک خطاب کرتے ہیں، یہ ایموشنل ہوتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، وہاں پہ گراؤ جلاؤ کرتے ہیں، تو یہ پارٹنر ان کرائم نہیں ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا نا کہ سیاسی جو جماعت ہے اس کے جو وہاں کے عوامل ہیں، جس کی بنیاد پر ایک جماعت نے وہاں پر بہرحال کراچی میں ان کی سے ابھی آج بھی آپ الیکشن کروائیں گے، ابھی ان کا میئر کل الیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی الیکشن کروائیں گے تو ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ ووٹ کس بات میں ملتے ہیں کہ انہوں نے ان جو بھی وہاں کے مطلب اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے ان کی کوئی محرومیوں کو اجاگر کیا، اور جس طرح مجیب الرحمان کا تھا کہ انہوں نے جناب وہاں پر مطلب ہے کہا کہ بنگالی جو ہے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، بدقسمتی والی بات ہے نا، بدقسمتی والی بات ہے کہ ان کے یونٹ انچارج سے لے کے سیکٹر انچارج دیکھ لیں، ان کا گورنر دیکھ لیں، ان کا میئر دیکھ لیں، جو بھی لیڈرشپ ہے اس پہ درجنوں نہیں سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن وہ لیڈری کر رہے ہیں۔ غور کرنا یہ چاہیے کہ آخری سب چیزیں ایک دن میں تو وجود میں نہیں آ گئی، کتنی تاریخ اب ماشاء اللہ تو تاریخ ہے وہ 30 سال پرانی ہو چکی ہے، بلکہ 30 سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے۔ ان 30 سالوں میں ابھی پچھلے حال میں مشرف دور میں ان کو جو مطلب ہے ایک بہت پیوٹل پوزیشن حاصل تھی کراچی میں، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں بھی ان کی جو ناز برداری کی جاتی نہیں، وہ ایک بیان دیتے تھے اور جہاں سے رحمان ملک جا کر الطاف حسین سے ملتے تھے، زرداری صاحب جاتے تھے ان سے ملتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک سیاسی حیثیت ہے، اور اسی حوالے سے موجودہ حکومت بھی جو ہے فوری طور پر پرو ایکٹیو نہیں ہوئی، حالانکہ بیان وہ ایسا تھا کہ اس پر فوری طور پر بیان آنا چاہیے تھا، فوری طور پر رد عمل آنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے، نہیں آیا، بہت ڈیلے کیا حکومت نے، حکومتی لیول پر، سیاسی حکومت کے لیول پر۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک لیڈر نے بیان دیا ہے، اس کے خلاف کوئی آپ کورٹ میں جائیں، کوئی ریفرنس دائر کریں، برطانوی حکومت سے اپروچ کریں، وہ ایک اپروچ ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سیاسی لیول پر اپروچ یہ ہے کہ وہاں کے عوام کے جو جائز مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کے عوام کے جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے سیاسی لیول پر۔ ٹھیک ناظرین، ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو اعلان لا تعلقی کیا ہے قائد تحریک الطاف حسین سے، وہ -1 فارمولہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور مستقبل میں وہ کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے -1 فارمولہ یعنی الطاف حسین کو مائنس کر کے وہ کامیاب ہو چکا ہے فارمولہ، یا فاروق ستار اور الطاف حسین کے درمیان میچ فکس ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، فاروق ستار صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، یہ نورا کشتی ہے؟ وسیم صاحب، میری رائے میں دونوں باتیں درست ہیں۔ جو کچھ الطاف حسین نے جس انداز کی تقریر کی ہے وہ ایک ڈپریشن کی حالت میں، جیسے ایک شکست خوردہ آدمی جب آخری حدوں پہ جاتا ہے شکست کے حوالے سے، تو وہ اپنی جو اس کے پاس جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اگل دیتا ہے، یا بارود ہوتا ہے تو وہ چلا دیتا ہے، تو اس نے تو اپنی طرف سے وہ بم پھاڑ دیا۔ اس کے دو نتائج نکل سکتے تھے، کراچی میں بہت بڑی آگ بھی بھڑک سکتی تھی جس کا وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، اور دوسرا یہ ہوا کہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے محب وطن لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر فاروق ستار وغیرہ کو بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ سر یہ بتائیں کہ اگر کراچی کے عوام نے اسے پسند نہیں کیا تو الطاف حسین کے خلاف کوئی جلوس نکلا؟ لیکن الطاف حسین کے ان کے بہت کچھ ان کے خلاف کیا گیا، ان کی تصاویر اتاری گئی، ان کو کوئی بہت کچھ گیا، لیکن عوام نے نہیں اتاری، سنیں نا، انتظامیہ نے اتاری نا، لیکن ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے
کہ ان کا تو نام بھی اگر کوئی ٹیلی ویژن ذرا بے ادبی سے لے لیتا تھا تو شہر میں سر وہ معنی خیز خاموشی ہے نا، معنی خیز خاموشی ہے. نہیں، آفٹر انہیں معنی خیز خاموشی کا اختیار کرنے انہیں کی پتہ ہے ضرورت کہ اس وقت حالات ویسے نہیں ٹھیک ہے. اگر عوام نے مائنڈ کی ہوتی، ان کی بات مائنڈ کی ہوتی اور وہ سمجھتے کہ یہ پاکستان کے خلاف بات ہے، اگر وہ مائنڈ کرتے تو اس کے خلاف نکلتے. نہیں، میں سمجھتا ہوں نکلے بھی ہیں، جلوس نکلے بھی ہیں وہاں، بیرون ملک نکلے ہیں، پاکستان میں نہیں نکلا. پاکستان میں کراچی میں بھی نکلے ہیں. اس میں یہ میں اس طرح اس کو کہوں گا، دیکھیں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو فوراً وہ وال چاکنگ ہوتی تھی، جو قائد کا غدار ہے، ماحول کا غدار ہے. اس دفعہ وہ چیز نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس نے محسوس کیا ہے کہ الطاف حسین بھی ایک اس وقت کڑا وقت ہے، نہیں خاموشی اختیار کی جائے. ایک حد سے آگے جا چکے ہیں، اور اس لیے وہاں پر اس حوالے سے آپ اس بات کو ذہن کہ اس پاکستان مرد آباد کہنے کے حوالے سے اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. عوام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. دیکھیے جلوس نکال دینا اور بات ہے، یہ ایک اگلا سٹیپ ہے، کوئی احتجاج وغیرہ کرنا. لیکن یہ بھی تو آپ دیکھنا کہ کوئی ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، ان کی تصاویر کے ساتھ 90 جو ان کا پتہ نہیں کیا تھا، کسی مقدس. ایوب بیگ صاحب ان کے جو خود ساختہ اسپوکس مین بنے ہوئے تھے نا پچھلے دنوں، وہ اس کے یعنی الطاف حسین کے اس بیان کی بھی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے تھے. وہ جسٹیفیکیشن کیا تھی کہ جناب جب انسان آئسولیشن میں ہوتا ہے تو ایسے بیان دے دیتے ہیں، لیکن وہ مایوسی میں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، لیکن وہ ایک ہی دن کر سکتے، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن ڈیفینڈ کر سکے. جس وقت تک ان کو روک نہیں دیا گیا بائی فورس، اس وقت تک وہ جسٹیفیکیشن بیان کرتے رہے. دیکھیں ایک دن انہوں نے ایسا کیا ہے، ایک دن کے لیے، اور پھر حوالات کی انہیں جو ہے وہ ایک رات گزری ہے اور پھر وہ سیاست سے ہی توبہ طائب ہو گئے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کئی دفعہ حوالات جا چکے تھے، اس کے باوجود وہ الطاف حسین کے گیت گاتے تھے. اس دفعہ حالات میں الطاف حسین کی پاداش میں وہ نہیں گئے تھے کبھی بھی، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے ہوں گے. نہیں تو وہ کرتوت جو تھے وہ الطاف حسین کے کہنے پر وہ ایک رات گزاری ہے اور سیاست سے ہی توبہ کر کے. ٹھیک ہے بات، لیکن اس کے یہ ہے کہ اب عوام میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عوام نے بھی ان کی بات کو اس طرح پسند نہیں کیا جس طرح کہ پہلے وہ ان کی ہر بات پر آمنا صدقنا کہہ دیتے تھے. وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی اور انہیں بیک فٹ پہ آفٹر دیکھیں پہلے بھی تو فوج کے پاس قوت تھی، پہلے بھی تو پولیس کے پاس قوت تھی، کیوں آفٹر وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور اب وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کے عسکری ونگ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اگرچہ ہمارے سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے، ان کی سیاسی قوت نہیں. دیکھیں اگر آپ ایک طرف عسکری قوت توڑتے ہیں لیکن سیاسی میدان میں حال یہ ہے کہ وہاں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پانی دستیاب نہیں ہے، وہاں آگے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے. تو عوام تو جسٹیفیکیشن دیں گے نا جناب، میئر صاحب جنہوں نے کرنا ہے ان کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، یہ تو کام سندھ حکومت نے کرنا تھا نا. ماحول میں تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو میئر کا اس نے حلف اٹھایا، چاہے وہ جیل سے آئے، لیکن اس نے بھی جے بھٹو اور جے عمران خان کے نعرے لگائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ایک ماحول میں تبدیلی آئی ہے. حالانکہ وہی وسیم اختر صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے جالے رہے ہیں ایم کیو ایم کے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر اب ایک چینج ہے، ماحول میں چینج ہے، اور اس کو محسوس کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال سے ان کو راستہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے بیک ٹو مطلب ہے اس میں آ جائیں. ان کی جو مین باڈی ہے سیاسی جماعت. سر میں بسادہ احترام عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں الطاف حسین کا انفلوئنس اور ہولڈ اسی طرح ہے اور عوام بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے فالوورز ہیں. اس کی آپ دیکھ لیں نا، الیکشن سے اندازہ لگا لیں، اس کے بلدیاتی الیکشن سے اندازہ لگا لیں، عوام اس کے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. الطاف حسین کے ساتھ اب آپ نہیں کہہ سکتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ادھر سے پاکستان مخالف بیانات دے رہا ہے، یہاں پہ نقل کفر نباشت وہ کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر کے امام حسین آپ ہیں. وارفتگی کا یہ عالم ہے معاذ اللہ. اسی دن کہا نا کہ کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ اس کے فالوورز ہیں، اس کے فالوورز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات تو یہ ہے کہ الیکشن وغیرہ تو اس سے پہلے ہوئے تھے نا، اس واقعے سے پہلے ہوئے تھے. میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا فاروق ستار کی لیڈرشپ وہ قبول کر لیں گے الطاف حسین کو پیچھے چھوڑ کے؟ وہ تو آپ کی بات درست لگتی ہے. وہ تو ابھی فاروق ستار نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا کہ وہ کیا الطاف حسین کو مائنس کر کے، الطاف حسین کے خیالات کی وجہ سے صحیح معنوں میں لا تعلقی اختیار کر کے پرو پاکستان صورتحال اختیار کی ہے، یا وہ الطاف حسین سے میچ فکس کر کے معاملہ چلا رہے ہیں. تو ابھی تک تو زیادہ چانس یہی ہے کہ جہاں تک فاروق ستار کی ذات کا تعلق ہے یا جہاں تک ایم کیو ایم کی مین
قیادت کا تعلق ہے وہ ابھی تک الطاف حسین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تذبذب کی حالت میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی میں کہ ہیں کہ اگر اسی طرح عوام نے کوئی رد عمل الطاف حسین کی ان تمام جو الطاف حسین کے خلاف ہو رہا ہے اس پر عوام کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ الطاف حسین کو چھوڑ دیں گے، اور اگر ان کو رد عمل نظر آیا تو پھر وہ الطاف حسین کے گیت گانے لگیں گے۔ لیکن اب یہ مشکل اس لیے لگتا ہے، دیکھیے معاملہ ہے 92 میں کیا ہوا تھا کہ کسی حد تک یہی باتیں 92 میں بھی ہوئی تھی، کسی حد تک، اس حد تک نہیں ہوئی تھی لیکن کسی حد تک ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ایک فرق تھا کہ ایک تو الطاف حسین، یہ 24 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت آتش جواں تھا اس وقت، اور اس میں طاقت تھی، اس نے دوبارہ اپنے آپ کو یعنی اثر نو ان کا قیادت کی، ایک بات۔ پھر یہ کہ اس وقت کا جو آرمی چیف تھا وہ اس کی ناگہانی موت واقع ہو گئی، اور وہ اپنا جو اس کا تھا پروگرام اس کو وہ اس طرح سر انجام نہ دے سکا۔ اب سر 92 کے حالات سے سملیرٹی تو اب میڈیا میں عام ہو گئی ہے، وہ اس طرح کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں تھا اور پرائیویٹ چینلز اس طرح نہیں تھے کہ وہ فوٹیج نکال کے لائیں۔ میڈیا نے ان کی اخبارات کی کٹنگز جو ہیں وہ دکھا دی ہیں، مور اور لیس اسی طرح کے حالات تھے، اسی طرح کے بیانات تھے الطاف حسین کے، اور اسی طرح کی لیڈرشپ آگے آئی تھی، اور الطاف حسین صاحب نے پیچھے چلے گئے تھے، بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، اور خود کہا تھا کہ عظیم احمد طارق جو ہے اس کو فالو کریں، یہ اس وقت ایم کیو ایم کو لیڈ کرے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ عظیم احمد طارق قتل کر دیے۔ دیکھیں بات سنیں، یہی میں تو آپ کی بات کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ الطاف کو دوبارہ کیوں آنے کا موقع مل گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت الطاف جوان تھا، اس وقت الطاف کے پاس قوت تھی، اس وقت جو فوجی ایکشن کیا گیا تھا، فوجی ایکشن کرنے والا جرنیل ایک ناگہانی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب معاملے کو بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آگے چلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف الطاف حسین بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے قواعد جو مزمل ہو چکے ہیں، وہ بوڑھا ہو چکا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب وہ آگے آ سکے گا۔ وہ امکانات میرے خیال کے مطابق نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95 یا بلکہ 99% ایسے مواقع اب نہیں آئیں گے الطاف حسین کے لیے۔ اس کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے نا، ایک اس کا وقت وہ، اور پھر وہ جرنیل کا اس طرح فوت ہو جانا، اور اب کے جرنیل کا جو جس طاقت کے ساتھ انہوں نے سارا کام کیا، اور پھر دیکھیں آصف جنجوعہ جنرل راحل شریف کے برابر مساوی پاپولر تو نہیں تھا۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، اور یہ بات کہ وہ آرمی چیف اس وقت ناگہانی ان کی موت ہو گئی تھی تو معاملات وہ سنبھال نہیں پائے، آرمی اس وقت زیادہ پرو ایکٹیو ہے۔ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے جو رہنما فاروق ستار سمیت گرفتار ہوتے ہیں، فوری رہائی ہو جاتی ہے ان کی، اس کے بعد وہ وفاداریاں بدل رہے ہیں، اس ساری گیم کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا، اصل میں ویٹ اینڈ سی والی بات تو ہے کہ اس میں تو انتظار تو کرنا پڑے گا کہ اس کے ایم کیو ایم کے دھڑا یہ اس طرح رہتا ہے، فاروق ستار صاحب کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا اس کے اور جیسے پاکستان سلامت پارٹی بنی ہوئی ہے، اس طرح ایک اور کوئی اس میں سے جماعت نکل آتی ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایٹ دی سیم ٹائم ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ لندن میں ان کا ایک بہت بڑا سیکریٹریٹ ہے، کوئی خالی ایک الطاف حسین صاحب نہیں ہے وہاں پر، وہاں کی ایک رابطہ کمیٹی ہے، اور اس الطاف حسین کے علاوہ بھی وہ رابطہ کمیٹی کے بیان اگر آپ پڑھیں سینٹرل آفس وہ ہے، سینٹرل آفس کے علاوہ اور رابطہ کمیٹی کے جو ایک یہاں رابطہ کمیٹی سارے ونگز کو وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان رابطہ کمیٹیوں کے آپس میں وہ ٹیلی فونک رابطے رہتے ہیں، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی مکمل طور پر رابطہ منقطع ہو گیا ہے فاروق ستار صاحب کا اس رابطہ کمیٹی سے، یہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ اس رابطہ کمیٹی کے واسع جلیل کے بیان دیکھیں تو وہ اور قسم کے ہیں، اور وہاں پر اس سیکریٹریٹ کا جو مین بندہ انچارج ہے وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، محمد انور جو ہے، الطاف حسین کے بعد نمبر 2 ہے وہاں پر محمد انور، وہ بھارتی شہری ہے۔ لہٰذا میں نہیں یہ کہہ رہا، میں وہ کلین چٹ نہیں دے رہا کہ جی بالکل جو ایم کیو ایم پاکستان کی جماعت، سیاسی جماعت ہے، کوئی بڑی نہائی دھلائی ہو گئی ہے۔ اس میں ویٹ اینڈ سی دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا فاروق ستار صاحب واقعی گریجولی اپنا وہ کٹ آف کر رہے ہیں رابطہ جو ہے لندن کی جماعت سے یا نہیں کر رہے۔
اب جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آئین چینج کریں گے اپنی پارٹی کا، جس میں کہ الطاف حسین کو قائد تحریک کی حیثیت حاصل تھی، وہ ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس میں بھی ابھی دیر ہے. وہ پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، ابھی وہ کافی ڈیلے ہوتی. اصل بات تو عملی ہے نا، عملی مظاہرہ کیا ہوتا ہے عملی طور پر. اب اس میں دو فاروق ستار تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھے گا نا، فاروق ستار تو یہ دیکھے گا نا کہ میں کس طرح سروائیو کروں گا. میں کیا اگر وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسا کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی، کہ پھر موقع بنتا ہے الطاف حسین کے لیے، الطاف حسین کی طرف قوت جو ہے منتقل ہوتی ہے، تو وہ الطاف حسین کے دوبارہ گیت گانے شروع کر دے گا. اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ الطاف حسین کی سیاسی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، میچ فکس ہی ہوا نا تو پھر یہ بات نہیں ہے. یہ بات بالکل حتمی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کلیئر نہیں ہے، جو بات کلیئر کٹ اعلان لا دخل کی نہیں ہے، وہ حالات دیکھے گا. حالات دیکھے. جو بات آپ نے شروع کی تھی اس کا جواب یہی ہے نا کہ اس فاروق ستار کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلق اس سے ختم کر کے پارٹی کو کلیئرلی اسٹیئر کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ موقع دیا گیا اس. سر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ فاروق ستار کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کیا گیا، دیگر رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، ایک ایک رات رکھا گیا، اگلے دن جو ہے وفاداریاں بدلی گئی ہیں. ویسے میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں، فاروق ستار کو ایک رات وہاں رکھا تو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ اس ایک رات میں یہ تبدیلی نہیں آئی تھی. اس سے پہلے فاروق ستار 20 دن کے لیے غائب ہو گیا تھا. یہ اس واقعے سے تقریباً 1 ماہ پہلے. میں بتاتا ہوں، تو ایک اوورال بات کر رہے ہیں جو سب کے سامنے ہے. نہیں، جس طرح میڈیا نے دکھایا غائب ہو گیا تھا، کہیں میڈیا میں نہیں آ رہا تھا، کہیں اس کا نام نشان نہیں. 15-20 دن رکھا. آپ کے خیال میں گرفتار تھا وہ اس وقت کوفتوں کے ساتھ تھا. اس دوران مذاکرات ہوئے، میری رائے میں اس دوران مذاکرات ہوئے، اور جو وہ آخری رات جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں معاملات فائنل کیے گئے. ٹھیک. میرے خیال سے مسئلہ یہی ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ ہے کہ اگر وہ کرمنل ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے، تو ان پہ کیس کیوں نہیں چلایا گیا، عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا، اگلے دن چھوڑ دیا گیا. اور پھر اس لیے جوڑ توڑ نہیں بلکہ توڑ اور پھر کہیں جوڑ والی بات ہو گئی. جواب یہی ہے کہ سیاسی ایم کیو ایم پر ایز اے سیاسی پارٹی پابندی لگانے کا ایجنڈا جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. مطلب میرا توجہ یہی ہے، اور بلکہ یہی ہے کہ موقع دینا چاہیے کہ ایز اے سیاسی پارٹی وہ برقرار رہے. مائنس وہ جوان فارمولہ آپ نے بات کی کہ جو سیاسی ان کے قائدین ہیں وہ اپنا تعلق منقطع کر لیں، ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں تو یہ ایز اے سیاسی جماعت مطلب پھر کام کرتی رہے گی، اور اگر وہاں پر کچھ مطلب یہ چیز نہیں بنتی پھر کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی. بہرحال یعنی ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے. بہرحال تو نہیں، ابھی کچھ نہیں. ابھی اصل میں ایک سیاسی پارٹی کا مستقبل ہے، جس سیاسی پارٹی کے ہاتھ آپ بھی مانتے ہیں کہ کراچی جو ہے، جو کہ آپ کے ملک کا ایک اکنامک ہب ہے، وہ ایک یرغمال بنا ہوا ہے، اور اس کو آپ مطلب ہے ایک سرجیکل آپریشن کر کے اگر آپ کاٹیں گے تو اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ایک دم ہوگا. سر یہ بات تو اب زبان زد عام ہے کہ اب وہ پارٹی نہیں ہے، اب وہ مافیا ہے. تو اب اس مافیا اس مافیا سے نجات دلانے کے لیے رینجرز اور حکومت جو ہے وہ مل کے کام کر رہی ہیں. دیکھیں کب کامیاب ہوتے ہیں. وہ مافیا سارے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت بہت اچھے لوگوں کی بھی ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہے نا، اصل میں وہ جن کے لیے آپ ان میں سے بھی سارے، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے بھی سارے کوئی اس طرح کے ہوں گے. بہرحال فرق ہے ان کا. اصل میں اگر آپ اس میں جائیں تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ جی ایم کیو ایم کا ایک سیاسی ونگ ہے، ایک ان کا وہ انتظامی سٹرکچر ہے کہ جو سیاسی ونگ بھی ان کے تابع ہوتے ہیں، اور ایک ان کا عسکری ونگ ہے. تو وہ تو پھر ایک الگ بحث چل پڑے گی. مطلب یہ بات آپ یقینی سمجھیں کہ یہ جو ووٹ ان کو پڑتا ہے نا، ان میں جہاں ایم کیو ایم کی اس سے تعلق کی وجہ ہے، وہ دوسری وجہ دوسری جماعتیں، وہ خاص طور پر پیپلز پارٹی، نون، پی ٹی آئی، ان سب کی نالائکیوں کی وجہ بھی ہے. ان کی حکومت کی نااہلی بھی، یعنی ایم کے مثال کے طور پر یہ کوٹا سسٹم اب تک کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ یہ 10 سال کے لیے آیا تھا، اب اس کو 45 سال ہو گئے. اگر آپ کوٹا سسٹم نہیں ختم کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مہاجرین کو ایک خاص ایک بات دی ہوئی ہے احتجاج کے لیے، ایک چیز کو آپ نے انہیں محروم کیا ہوا ہے ایک چیز سے. کیوں کوٹا سسٹم آپ ختم نہیں کرتے؟ اور کسی پروونس میں نہیں ہے، آپ کسی پروونس میں نہیں ہے. اگر آپ کراچی کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں ان چیزوں سے، پانی کی کمی اس طرح آ جاتی ہے کہ الیکٹرک کام نہیں کرتا، تو پھر تو وہ ووٹ تو پھر ایم کیو ایم کو پڑیں گے. لہٰذا ایک طرف ان کی عسکریت پسندی ختم کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. کی بات ہے کہ پچھلے 10 سال وہاں پر ایم کیو ایم جو ہے ان کی حکومتیں رہی ہیں. یہی میں کہنے لگا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ سے برسر اقتدار ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں
خاص طور پر یہ گندگی کے ڈھیر جو پیچھے 1.5-2 سال میں سامنے آئے نا، کراچی کے مسائل صرف گندگی ہی نہیں ہے، ایک میں گن رہا امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ بھی پچھلے 1.5-2 سال میں زیادہ آیا ہے، اور یہ امن و امان کا مسئلہ تھا، امن و امان کا مسئلہ تو خود ایم کیو ایم نے بنایا ہوا تھا، وہ تو کی وجہ سے تھا نا، خود ایم کیو ایم نے ایک بنایا ہوا وقفہ شامل کرتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا الطاف حسین جو ہے اسلام اور پاکستان دشمنوں کی بیکنگ سے خدا نخواستہ پاکستان کے لیے دوسرا مجیب الرحمان ثابت تو نہیں ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اصول اپنانا ہوگا. اصل میں یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں یا ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں سے ہو رہا ہے. یہ ہمارے فوجی جرنیل حکمران ہوں یا ہمارے سول حکمران ہوں، دونوں کا قصور ہے، دونوں کا یہ کیونکہ تقریباً آدھا جو ہے وہ ٹائم جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے حکمرانی کی ہے. دونوں نے کبھی اپنے ملک کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا بلکہ اپنی کرسی کو سامنے رکھا. میں آپ کو چند واقعات بتا دیتا ہوں. دیکھیے، جنرل ضیاء الحق بہت زبردست قسم کا جو تھا وہ پرو پاکستان تھا. وہ کہتا تھا کہ جے سندھ والوں نے اگر کبھی پاکستان کے خلاف نعرہ مارا تو میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن 14 اگست 1979 کو 1979 کو الطاف حسین نے قائد اعظم کے مزار پر جا کر غالباً باہر کراچی میں، مجھے چہرہ یاد ہے، پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا. یہ اسی جنرل ضیاء الحق کے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کے بعد چلیے 2004 میں انڈیا میں جا کر پاکستان کے خلاف تقریر کرتا ہے الطاف حسین اور کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان قومی نظریہ جو ہے وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. یہ بیان آن ریکارڈ ہے. اسی دن جنرل مشرف جو ہے وہ اپنے ہائی کمیشن کو حکم دیتا ہے کہ الطاف حسین کے اعزاز میں عشائیہ دو. وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی بیان دے رہا ہے. اسی طرح 1992 میں جب یہ جنجوعہ کی وفات کے بعد جب وہ بیک لگی اس سارے پروسیجر کو، تو وہ تمام پولیس والے جو ادھر ٹرانسفر ہو گئے تھے سندھ سے پنجاب کی طرف، نواز شریف جو اس ایکشن میں شامل تھے، آپریشن میں شامل تھے، ان کو نواز شریف نے الطاف حسین کے کہنے پر واپس بھیج دیا. وہ 200 کی تعداد میں تھے. 200 کے 200 میں سے آپ 199 نہیں کہہ سکتے، 200 کے 200 کو الطاف حسین نے قتل کروا دیا. یعنی جب ہم اپنے غداروں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، دیکھیں آپ سب کو چھوڑیے، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ایک انتہائی کمال کا جرنیل تھا، لیکن اس میں ایک کمزوری تھی اور وہ غداروں کو معاف کر دیتا. نرم دل انسان تھا، حلیم تھا. کیا نتیجہ نکلا غداروں کو معاف کرنے کا؟ وہ نکلا کہ انہی غداروں نے مروا دیا. اسی طرح ہم اگر پہلے روز سے اپنے ان غداروں کے خلاف، وہ 14 اگست 1979 ہوتا یا 2004 ہوتا یا کوئی بھی موقع ہوتا، اگر ہم سب کچھ تسلیم کر لیتے، ہر قصور معاف کر دیتے، آپ کسی کا قتل معاف کرنے کا بھی کر دیتے، لیکن غدار کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اگر وہ پہلے روز سے ہم نے غداروں کو معاف نہ کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ بنگلہ دیش بھی معرض وجود میں نہ آ سکتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کسی بھی قانون میں رائے دے کر کسی کی بنیاد پر معافی دی جانی چاہیے، لیکن کبھی غدار وطن کو اور غدار قوم کو اور دین کے غدار کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اس کا ہمیشہ وہی نتیجہ نکلتا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً کچھ لوگ ثابت ہو جائیں جن کی غداری، دیکھیں ایک الطاف حسین ہے، وہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، وہ برطانیہ میں ہے، MI6 نے کا پروردہ ہے، اور بالکل کھلی بات ہے MI6 کا وہ پروردہ ہے. وہ ہمارے حوالے اسے کبھی نہیں کریں گے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ اس کی لائن پر اس کے مردہ آباد کہنے کے باوجود اس کی لائن نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ عبرتناک سلوک ہونا چاہیے. سر اسی طرح کا پیرل کیس ایک پاکستان میں غداری کا مقدمہ بھی زیر سماعت ہے نا، ہم نے ان کو باہر بھجوا دیا.
اگر غداری کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں کہ جس پہ غداری کا مقدمہ ہے اس پہ اس کی سزا دینی چاہیے تو جنرل پرویز مشرف کو بھجوا دیا نا باہر. ہاں اگرچہ فرق ہے, ایک باہر سے نہیں آنے دے رہے اور ایک یہاں سے باہر بھجوا رہے ہیں. ایک تو فرق ہے, وہ تو اگرچہ آئین توڑنے کا ہے نا جی, تو وہ آئین کے تو ہمارے حکمران بہت جگہ پر توڑتے ہیں. ہم سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں جو ہمارے ہر موجود حکمران نے آئین کو توڑا, ہر موجود حکمران آئین کو توڑا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ غداری وہ بھی کہلائے گی, لیکن وہ یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی دشمن ملک کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے ساتھ. ہاں آپ غلام مصطفیٰ کھر کا نام لے سکتے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا. تو یہ غداری دشمن کے ساتھ مل کر, یہ بات بالکل مختلف ہے. ایسے غدار جو اپنے دشمن آپ کے ملک کے دشمن کے ساتھ مل کر آپ کے وطن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں, وہ یقیناً بڑے مجرم ہیں, انہیں کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے. فیئر انف. آگے چلتے ہیں. بریگیڈ صاحب یہ فرمائیں کہ ایم کیو ایم کے جو یونٹ آفیسز ہیں اور سیکٹر آفیسز ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا عمل جو ہے, یہ مسماری کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے, یہ میری کنسنٹ سے ہو رہا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اس حکومت سندھ کا یہ اقدام جو ہے یہ درست ہے کیا؟ دیکھیں بہرحال اس کو آپ درست طرح تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ناجائز تجاوزات ہیں اور جو سرکاری زمینوں پر اور جو گرین بیلٹس پر اور پارکس میں دفتر بنائے گئے تھے ان کو گرایا جا رہا ہے. وہی گرائے گئے. لیکن بہرحال یہ اس سینیریو میں جس میں سارا کچھ ہے اس میں یہ ایک طرفہ کارروائی لگتی ہے, اور اس سے بہتر تھا کہ یہ جو میئر اب بن گئے ہیں, مطلب اسی متحدہ قومی موومنٹ کے میئر بن گئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کام کروایا جاتا کہ وہ یہ کام خود کرتے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو ہم میں پہلے بات کر رہا تھا کہ فضا اب تبدیل ہو چکی ہے. مطلب یہ کام وہاں پہلے کوئی نہیں کر سکا, پہلے یہ دفتر بنتے رہے. مطلب مصطفیٰ کمال صاحب جو ایک الگ پارٹی میں آ کے بیٹھ گئے, ان کے زمانے میں بھی یہ ہوں گے. اب یہ فضا وہاں چینج ہوئی ہے, اور الطاف حسین کے حالیہ بیان کے بعد اب یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب حکومتی سطح پر یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر غلط جگہوں پر ناجائز تجاوزات کی گئی تھیں ان کو گرایا جا رہا ہے. نہ صرف کراچی میں بلکہ کراچی سے باہر بھی بہت سے جو ان کے جائز وہ دفاتر تھے ان کو خالی سیل کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ ایک پارٹی کو مطلب کونے سے لگانے کی, میرا خیال ہے کہ اسپیس سیاسی جماعت کو ملنی چاہیے سیاسی کام کرنے کا. اور یہ کام جو تھا یہ ناجائز تجاوزات, ویسے ناجائز تجاوزات کے خلاف ایکشن ہوتا اس میں پھر دفاتر بھی آ جاتے تو ایک الگ بات تھی. لیکن اب یہ ایک ونڈکٹیو پالیسی کے طور پر لیا جائے گا کہ ایک سیاسی جماعت کو کونے سے لگایا جا رہا ہے, اور ہمارے ملک میں اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے. جیسے کہ پہلے مثال دی گئی, نیب کی مثال دی گئی, وہ NP بن گئی, اور بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نام بدل کر کام شروع کر دیتی ہیں, اور وہ احساس محرومی اور اپنے خلاف ان ایکشن کو مطلب ایک انتقامی کارروائی بنا کر اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں. سر کہ یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر حکومت سندھ اگر یہ فرض کریں کوئی غیر قانونی جگہ پہ یہ قائم تھے, سرکاری زمینوں پہ تھے یا غیر قانونی تھے, عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو انڈو کرتی, ٹھیک ہے, اس پہ مسمار کرتے, یا اگر یہ غیر قانونی انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, لوگوں کی املاک ہیں, اس پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, تو یہ ان سے قبضہ چھڑوا کے اصل حقداران کو دیا جاتا, نہیں وہ تو نہ کہ مسمار کر دیا جائے. گورنمنٹ کی زمینیں تھیں نا, وہ حقدار تو نہیں تھے. نمبر 1. نمبر 2, فضا میں چینج آپ یہ محسوس کریں کہ وہاں جب وہ گرائے جاتے ہیں تو عوام الناس ہی وہاں سے کمپیوٹر اور چیزیں لوٹ کے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب انہیں بھی کوئی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ لوٹ کا مال ہاتھ لگا ہے. تو بہرحال یہ غلط بنے ہوئے تھے, اور اب اس پارٹی کے خلاف بھی مطلب لوگ اس ٹرانس سے باہر نکلے ہیں کہ ہم پر جیسے کوئی کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا. سر آپ کہہ رہے ہیں ٹرانس سے باہر نکلے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اور خوف میں مبتلا ہو گئے ہوں گے وہاں کے عوام کہ آج ان سے ان کے یہ ٹھکانے چھین لیے ہیں, کل کو آگے یہ ہماری اور جگہوں میں قبضہ کر لیں گے. نہیں میرا خیال وہ تو خوف میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. یہ ذرا زیادہ مطلب اس کو الگ دور تک لے جانے والی بات ہے. لیکن جہاں آلریڈی یہ غلط کام ہوا ہو وہاں پر میرے خیال عدالت سے لینے کا, عدالت کو وہاں لے جاتا ہے. تو یہ سب طے شدہ ہے نا کہ خوف کی فضا وہاں سے ختم ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خوف کی فضا ختم ہوئی ہے. میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے وہ خوف کی فضا ختم ہوئی ہے, اور عدالت میں وہاں جایا جاتا ہے جہاں کو کنٹروورشل میٹر ہو. یہ کنٹروورشل میٹر تو نہیں ہے, ایک بچوں کا پارک ہے, اس پارک میں ایک دفتر کھڑا کر لیا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کنٹروورشل نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیسرز مسمار نہیں کرنے چاہیے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو آپ کیسے ان کی زبان روک سکتے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, ان کی زبان کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا کہ یہ بہتر ہوتا کہ انہی کے میئر سے یہ کام کروایا. میں نے یہ کہا نا کہ ان کا میئر بن گیا نا, انہی کے میئر سے کہا جاتا کہ جناب یہ ناجائز آپ نے جو دفاتر بنا رکھے ہیں یہ ختم کریں, ان سے یہ کام کروایا جاتا. ان کا میئر جیل سے نکلے گا تو یہ کچھ کام کرے گا. کام تو کرے گا, وہ تو جیل میں دفتر مانگا, اس نے کہا کہ مجھے جیل میں دفتر. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ فرمائیں, سیاسی قوت ہے ایم کیو ایم, اس میں کوئی بھی ماننے کے یعنی یہ مانے گا کہ یہ سیاسی قوت ہے اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ سب کو اندازہ ہے.
بلدیاتی لیول پہ بھی ہے اور مطلب سارے لیولز پہ، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی، اور یہ کافی عرصے سے حکومت میں ہیں، وہاں پہ انفلوئنس ہے ان کا، لیکن مسائل بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے، اقتصادی ہب جو ہے پاکستان کا وہ ایک طرح سے قید ہے اور ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ اب سیاسی قوت بھی ہیں، یعنی یہ ایسی چٹوندر ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے اور نہ ہی نگلی جا رہی ہے۔ سیاسی حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سیاسی حال تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ کہا کہ وہاں جب وقت آئے تو سب کو ایک جیسا موقع دیا جائے کہ وہاں وہ اپنا الیکشن میں حصہ لے۔ آپ عوام کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے کہ وہ ان کا حق دیا جائے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر جرائم ثابت ہو جائیں یا جن پر الزام ہیں ان کو پکڑ لیا جائے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگر جو جرائم پر اگر پکڑنے جائیں گے تو ایم کیو ایم کی ساری جو ہے نا صف اول میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ فاروق ستار پر کئی درجن مقدمات ہیں، صف اول میں سے کوئی نہیں بچے گا اور نئی قیادت سامنے آئے گی، اور جو نئی قیادت سامنے آئے اس کو اختیارات دیے جائیں، اور مجھے کافی حد تک یہ امید ہے کہ وہ عسکری راستے پر نہیں جائیں گے، اور عوام کی خدمت تو کی جانی چاہیے۔ جو ایم کیو ایم بہرحال یہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے کچھ نہ کچھ عوام کی خدمت کی تھی، جیسے کہ یہ پاک سرزمین کے جو بنے ہیں مصطفیٰ کمال، انہوں نے کمال تو دکھایا تھا جب یہ بلدیاتی سربراہ بنے تھے۔ اس طرح کے کام اگر کریں گے تو جو بھی کریں گے اس کا نام ایم کیو ایم ہو یا کچھ ہو، البتہ یہ کہ صف اول میں سے جتنے بھی لوگ، بلکہ صف دو میں سے جتنے بھی لوگ جن پر الزامات ہیں ان میں سے کسی کو نہیں بخشا جانا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، جماعت کو قائم رہنا چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔